ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم کبیر، حدیث نمبر 2729، 2729۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل جنت کا تذکرہ سنیں گے، وہ مکان جسے اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کیا ہے، انعامات کے لیے تیار کیا ہے، اپنے دیدار کے لیے تیار کیا ہے، اسے جنت کہتے ہیں۔ ساتویں آسمان سے بھی اوپر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اس میں ہمیشگی ہے اس کے اندر۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں۔ اور پچھلے سلسلوں میں بتایا گیا جنتوں، 8 جنتوں کے نام: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت ماوا، جنت خلد، جنت فردوس، جنت نعیم۔ دار الجلال وہ جنت ہے جو نور کی بنی ہوئی، ہر چیز وہاں نور ہی نور، نور نور کی بنی ہوئی ہے۔ دار القرار میں تمام اشیاء مرجان کی ہیں۔ دار السلام میں تمام چیزیں سرخ یاقوت کی ہیں، اور جنت عدن کی تمام اشیاء زبرجد کی ہیں۔ اور جنت مأوا یہ خالص گولڈ، خالص سونے کی ہے۔ جنت خلد یہ خالص چاندی کی ہے، سلور کی ہے۔ اور 7ویں جنت ہے جنت فردوس، تفسیر روح البیان میں ہے، یہ موتی کی ہے، دیواریں، اینٹیں، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، ایک یاقوت کی، ایک زبرجد کی، گارا مشک خالص کا، محلات یاقوت کے، بالا خانے موتیوں کے، میدان سونے کا، زمین چاندی کی، وہاں کنکر مرجان کے، مٹی مشک کی، اور زعفران اور عنبر کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں جنت الفردوس کا 2 مرتبہ ذکر آیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 107 108 میں ارشاد ہوتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ قرآن پاک پڑھیں تو ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھیں، اور ترجمہ اردو لیں تو کنز الایمان لیں۔ اعلیٰ حضرت ان آیات کا ترجمہ فرماتے ہیں، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تو ایمان والے کو جنت ملے گی، نیک اعمال والوں کو جنت ملے گی، جنت فردوس کے باغات ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ پارہ 18 سورہ مؤمنون میں جنت الفردوس کا بیان بھی ہے، اور ان اوصاف کا بھی بیان ہے جن کے عوض جنت ملے گی۔ تو اس کی چند آیات سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ اور کچھ مدنی پھول ساتھ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ان آیات میں وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جس کے عوض اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت عطا فرمائے گا. حقیقتاً تو جنت اللہ کے فضل سے عطا ہوگی، اور جنت کے جو اعلیٰ درجات ہیں وہ اعمال صالحہ کے بدلے میں نصیب ہوں گے. قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، یعنی جنت میں ایمان والے داخل ہوں گے، اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ہر ناپسند چیز سے نجات پا جائیں گے. سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آپ کے چہرے اقدس کے پاس مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی سی آواز سنائی دیتی. ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے. جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ عز و جل ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن. اے اللہ عز و جل ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا. اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مؤمنون کی 10 آیات تلاوت فرمائی. تو جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، نماز کے دوران ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں، ان کے لیے سبحان اللہ جنت کی بشارت ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، مذاق مسخری، بےہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کام اور بری خواہشات میں نہیں لگے رہتے، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں، یعنی زبان، اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ کا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. اور جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، وہ وعدے پورے کرتے ہیں، امانتیں چاہے اللہ کی ہوں مخلوق کی ہوں، اور وعدے چاہے اللہ کے ساتھ کی ہوں یا مخلوق کے ساتھ ہوں، سب کی وفا کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور جو نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون،
وہ کامیاب ہے مومن جو نماز کو وقت میں پڑھتے ہیں، شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، فرائض، واجبات، سنتیں، نوافل سب کی نگہبانی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ کیا ارشاد ہوا ان کے لیے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو فردوس کی میراث مومنین پائیں گے، اور ان کی صفات بیان کی گئیں جو نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، مذاق مسخری سے، بیہودہ گفتگو سے، کھیل کودتے، فضول کاموں سے، بری باتوں سے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتیں پوری کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص کے دو مقام ہیں، ایک جنت میں ایک دوزخ میں۔ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہو جائے تو اہل جنت کے اس جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ اہل جنت، جو شخص جہنم میں چلا گیا اس کا مقام جنت میں بھی تھا نا، تو جو جنت میں پہنچے گا اس کے اس جنتی مقام پر بھی قبضہ کرے گا، اور یہی اولئک هم الوارثون کا مقصد ہے۔ تو سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس بغیر حساب کتاب کے عطا فرما، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت کے اندر 4 نہریں ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، پاک شرابوں کی۔ یہ چاروں نہریں کہاں سے جاری ہو رہی ہیں؟ جنت الفردوس سے۔ اور یاد رہے جنت کے اندر درجات ہیں، بلندیاں۔ جہنم میں کیا ہے؟ درکات، نیچے طبقے۔ جنتی جتنے اونچے مقام میں ہوگا اتنی زیادہ اس کو راحتیں ہوں گی، لگژریز ہوں گی، وہ کمفرٹ رہے گا، سکون میں، اطمینان میں، چین میں، نعمتیں زیادہ۔ اور جہنم میں جتنا نیچے ہوگا اس کو عذاب اتنا زیادہ ہوگا، اس کو تکلیف اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جنت الفردوس کس کے لیے ہے؟ ابھی قرآن پاک سے سنا، ایمان والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نماز میں گڑ گڑانے والے، امانت اور وعدے کا پاس کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور تفسیر خازن میں ہے جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت فردوس ہے، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے۔ دعوت اسلامی والے کیا کرتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، درس کے ذریعے، بیان کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، مدنی دورے کے ذریعے، صدائے مدینہ کے ذریعے، علاقائی
جو یوم تعطیل اعتکاف کے ذریعے، مدنی قافلے کے ذریعے 12 مدنی کام جو ہیں نیکی کی دعوت تو دی جا رہی ہے، مدنی مذاکرے میں نیکی کی دعوت ہی تو دی جا رہی ہے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش یہ کیا ہے؟ نیکی کی دعوت ہے۔ اور یاد رکھیے نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے۔ صحابہ بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے، اولیاء بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے، غوث پاک نے نیکی کی دعوت دی، اعلی حضرت نے نیکی کی دعوت دی، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اور جتنے اولیاء کو آپ جانتے ہیں غور کریں نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ کیا ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا اولاد کو نماز کا کہتے ہیں؟ کیا ماں باپ پر انفرادی کوشش کرتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ گھر میں جو برائی ہوتی ہے اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہماری مارکیٹ میں گناہ ہو رہا ہے، سود کا لین دین ہو رہا ہے یا دھوکہ ہو رہا ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم کسی کو سمجھاتے ہیں؟ کیا استاد شاگرد کو سمجھا رہا ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتی تو وہ سمجھایا جا رہا ہے؟ کیا ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے؟ تو جانا جنت میں ہے اور نیکی کی دعوت دیتے نہیں ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کام زندہ کے کیے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ کام تو ہم کرتے ہیں جہنمیوں والے، شوق ہے جنت میں جانے کا، ہمارا بنے گا کیا؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنت الفردوس خاص اس کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ جس کو یہ شوق ہے نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے منع کرنے کا، مدنی ماحول میں آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں، آپ کو سکھاتے ہیں 12 مدنی کام۔ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات میں شرکت کریں، دیکھیں پھر آپ کو سکھاتے ہیں اسلامی بہنیں 8 مدنی کام، اسلامی بہنوں کے 8 مدنی کام ہیں، اسلامی بھائیوں کے 12 مدنی کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے، جنت میں جائیں گے، حوروں اور غلمان کا قرب ہوگا، سبحان اللہ، کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ 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 داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو ہم ہو، اور حور و غلمان لبے آب جو، اور جام طہور اور مینا صبح دیکھے آدھا تو رہ جائے پی کر لہو۔ اللہ 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 اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سے آزادی